أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممنون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين وبالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه السلام في دعائه اللهم صل على محمد وآل محمد ولا ترفعني في الناس درجة إلا حتتني عند نفسي. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ جملہ تو آج جو دعائے مکارم الاخلاق کا ہے اس میں ایک تو امام نے فرمایا درود. آپ جانتے ہیں کہ مکارم الاخلاق میں امام کا طریقہ یہ تھا کہ چند دعاؤں کے بعد ایک بار صلوات پڑھ دیتے. اب پہلے اس کی حکمت بتا چکا ہوں میں کہ ائمہ ہمارے فرما رہے تھے دعا کی قبولیت کی ضمانت صلوات ہے. تو اب آگے پیچھے اگر صلوات رکھیں گے تو اللہ کی ذات سے بعید ہے کہ صلوات قبول کر لے اور آپ کی دعا اور میری دعا ریجیکٹ کر دے. اس کے بعد والا جو جملہ ہے اس کے بارے میں آنا چاہتا ہوں. اگرچہ صلوات کے بارے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. بڑے اپنے لوگوں کے دلوں میں مثلا تھوڑا یا تو نادانی آپ کہہ لیں یا لا علمی کہہ لیں. ہمارے وہاں صلوات سب سے مختصر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ورنہ 3 پیج کی بھی صلوات ہے. ٹھیک ہے. اب پریشانی کیا ہے، میرے ساتھ خود یہ ہوا ہے. میں نے ایک جگہ صلوات کو تھوڑا صیغہ بدل لی. مثلا یہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی محمد آلہ الاطہار. جانتے ہیں میرے خلاف مسجد میں کھڑے ہو گئے لوگ کہ یہ صلوات کے مخالف ہیں. میں نے خود بکتا ہی تو میں اس لیے میں نے کہا بھئی آپ صلوات کا معنی سمجھتے ہیں؟ اب وہ نہیں سمجھتے. کسی نے 4 دن کے بعد اس آدمی کو سمجھایا کہ تم کو کیا ہو گیا، تم نے یہ کام کر کے ایک اچھائی کے راستے میں رکاوٹ ڈالی. تو آپ کہیں مجھے معاف کر دیجئے. میں کہا تم بازار میں آ کے عزت کسی کی لو اور گلی میں معافی مانگ لو، یہی تم چاہتے ہو؟ جاؤ مسجد میں اعلان کرو کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے ایک بڑا برا کام کیا ہے، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں. ہے تمہاری دم؟ تو بغلے جا کے رہے. انسان میں بہت کبھی کبھی جہالت کی بنا پر ایسی چیزوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے جو خیر کا راستہ ہو اور اس کا بہت برا حشر ہونے میں. آج قرآن میں ایک کافروں کی پہچان یہ بتائی وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خیر کے راستے میں رکاوٹ ڈال دیں. تو یہ میں بار بار اسی لیے چاہتا ہوں کہ آپ نئی صلوات پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صلوات ہمارے پاس 100 قسم سے زیادہ کی ہے. اور کبھی وحشت نہ کریں. آپ کبھی آج نماز جنازہ میں ہم صلوات پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وارحم علی محمد کما صلیت، یہ پوری صلوات ہے۔ تو آپ دیکھیں مثلا نماز جنازہ میں کچھ اور صلوات پڑھتے ہیں ہم، اگر دعائے افتتاح اسی ماہ مبارک میں ہر روز مغرب عشاء کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے، امام زمانہ نے صلوات اپنے اجداد پر خود بھیجی ہے۔ جس کو عام طور سے میں جمعہ میں پڑھتا ہوں، وہ ساری صلوات جو امام زمانہ نے دعائے افتتاح میں پڑھی ہے وہ دعائے افتتاح سے نکال کے، ٹھیک ہے۔ اب کسی آدمی کو اگر علم نہ ہو کہ میں یہ صلوات بھی ہو سکتی، بولے وہ یہ صلوات پڑھتے ہی نہیں ہے تو کچھ اور پڑھ رہے، بھائی آپ کو نہیں پتہ ہے۔ تو یہ کبھی کبھی انسانوں کو جہالت اور نادانی کی بنا پر بہت ساری چیزیں اسلام میں ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب جب پہلی بار سنتے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام کے ہی مخالف ہے، شیعوں کے ہی مخالف، ٹھیک ہے۔ آج آپ اس بمبئی میں واقعاً کتنی عجیب بات ہے، مثلا ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، وہ ہمیشہ جیب میں ہی سجدے گاہ لے کر چلتے ہیں۔ وہ اب اگر وضو سے، ایک آدمی وضو سے ہے اور مہر ہمارے جیب میں ہے تو مجھے کسی چیز کا تو انتظار نہیں، میں گیا مسجد میں، اللہ اکبر گئے، کھڑا ہو گیا، اب دیکھا ایسے ہی پڑھ رہے ہیں نماز، کہتے دیکھو مولانا تو سجدے گاہ میں سجدے ہی نہیں کرتے۔ ارے بھائی وہ سجدہ کریں گے تو نکال کے رکھ لیں گے جیب سے، وہ جلدی میں تھے، آئے کھڑے ہو گئے، ان کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اب آپ باقاعدہ پروپیگنڈا چلے، انہوں نے کہا آؤ میں دیکھو کوئی ایک ایسے دن نہیں ہوتا جب میری جیب میں سجدے گاہ نہ ہو۔ ہمارے ائمہ بھی ریکمنڈ کرتے تھے کوئی بھی آدمی ہمارا شیعہ کیا ہے جیب میں ایک سجدے گاہ یا تربت، بھلے سجدے گاہ نہ ہو لیکن امام حسین کی خاک ضرور رکھتا ہوگا، ہمارا وہ مستحب ہے یہ۔ اب آپ کو تو پتہ نہیں ہے، آپ خالی آگے کھڑے ہوئے دیکھ لیا کہ ہم نے کھڑے ہو گئے اور یہ قالین مثال کے طور پر ہے، یہاں تو سجدہ ہوئے، مول صاحب تو یہ سنی ہو گئے ہیں، قالین پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا عقل بھی استعمال کرنا، اتنی جلدی کسی کے لیے بدگمانی نہیں کرنا، کسی کے لیے بھی۔ آ جاؤں میں اس طرف نہ جاؤں بہت، میں تو اس صلوات کے بارے میں بات کر رہا تھا، بات ادھر چلی گئی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے اور آپ کے اندر ہے مکارم الاخلاق میں، اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام یہ اس طرح کا ہے دنیا میں کہ وہ اگر مومن آدمی ہے، اگر واقعاً خلوص رکھتا ہے تو اللہ چاہتا ہے، جانتے ہیں، دنیا پہ بھی ترقی دے گا اور ایمان میں بھی ترقی دے گا، یہ پکا ہے۔ آپ یاد رکھیں دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ تمہیں اگر سچی نیت ہے تو تمہیں دنیا میں بھی ترقی دوں گا اور تمہارے ایمان کو بھی بلند کروں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جانتے ہیں دنیا میں جب انسان بلند ہوتا ہے تو ایک الگ پریشانیاں لے کر آتی ہے، اور اگر اس کا ایمان بلند ہوتا ہے تو ایک الگ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ایک بہت بڑا ہنر ہے۔ اسی لیے کہ نا ایمان اور جو ہے کفر کے درمیان جو ہے انسان جب رہتا ہو تو ایمان اور اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بیلنس کرنا خود ایک بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ آج دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس طرح کا ہے کہ آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد ہی میں آ رہے ہیں بس، اور کوئی کام نہیں کریں گے، اور غائب ہو گئے تو غائب ہی ہو گئے، آپ کو مسجد ہی نہیں آئیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیلنس نہیں کر سکتے، جبکہ اسلام ہرگز نہیں چاہتا ہے، اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیے، اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ مسجد کا رخ ہی نہ کیجیے، چاہتا ہے دونوں کام آپ بیلنس کیجیے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک آدمی، ہم بہت سارے آج میں مثالیں اس کی لا سکتا ہوں، آپ کبھی سوچئے کہ یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے کہ جب ایک بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری جب بڑھتی ہے، شادی کر لیتا ہے تو اس کی ایک فیملی لائف ہے بیوی کے ساتھ اور ایک گھر والوں کے ساتھ، یہ بیلنس کرنا بہت بڑا ہنر ہے۔ آج میں تو دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ بیلنس ہی نہیں کر پاتے، یا تو اماں ابا کے ہو گئے، بیوی کنارے لگ گئے،
یا بیوی کے ہو گئے اب ماں ابا کھلانے لگ گئے، جبکہ اسلام تو چاہتے ہی نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ بھئی ہر ایک کا حق ادا کر کے دونوں کو بیلنس کرو، لیکن میں نے کہا کہ میجورٹی ایسی ہے جو بیلنس نہیں کر پاتی۔ امام سجاد آج کی دعا میں کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، اے اللہ میرا ایمانی رتبہ اور دینی رتبہ جتنا بلند ہو۔ اب دیکھیے یہاں ایک بلند تو ہوگا، پریشانی کیا ہے؟ اب امام کو پریشانی کی طرف کہتے ہیں اے اللہ جتنا رتبہ دنیا میں میرا بلند کر، اتنا مجھے میرے نفس کے اندر ذلیل کر دے، کہ میرے اندر غرور کہیں دکھائی نہ دے، فخر آنے نہ پائے، میں ڈاؤن ٹو ارتھ رہوں۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ عزت دو طرح کی ہے۔ ایک عزت کیا ہے؟ ایک عزت روحانی ہے، دینی عزت۔ دینی عزت کے بارے میں حدیث کا ایک جملہ ہے، بڑا عجب جملہ ہے، کہتے ہیں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی عزت عطا کر دی تو وہ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے انسان اور مخلوق کے سامنے ہار نہیں سکے گا۔ اللہ، یہ آپ الفاظ بدل کے کہہ دیجئے، اللہ اس کو ہارنے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک مثال دیکھیے، تاریخ میں بہت ساری اس طرح کی ہمارے اماموں کے ساتھ مثال پائی ہے۔ جب معاویہ مدینہ آئے تو ان کو خالی امام حسن کی سخاوت کے اوپر ایک سوال یا نشان لگانا، یعنی ان کو کچھ ایسا کرنا تھا کہ لوگ معاویہ کی سخاوت کے بارے میں بات کرنے لگے اور امام حسن کی سخاوت تو تھوڑا سا ہلکا پڑ جائے۔ ان کے باپ کے اندر بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ مٹا سکے، لیکن ہلکا کرنے کی تھوڑا سا انسانوں کی فطرت ہے، جہاں بھی دیکھیں گے حلوہ وہاں دوڑ ہی جائیں گے، تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو پائی جاتی۔ تو جب وہ مدینے آئے تو ڈھیر سارے بیت المال کا پیسہ لے کر اور مسجد میں بیٹھ کے بانٹنے کے لیے، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، کیا ہے 1 لاکھ تم لے لو، اس کو بلاؤ 2 لاکھ تم لے لو۔ تاریخ کہتی ہے امام حسن کو بلوایا، امام حسن کو بلوایا۔ امام حسن آئے تو کہا خیریت تو مجھے کیوں بلایا؟ نہیں میں آیا ہوں اس میں بیت المال مسلمانوں بانٹنا، 2 لاکھ آپ لے لیجیے۔ تو 2 لاکھ درہم، کسی اس زمانے میں 2 لاکھ درہم، امام تو جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ اچھا، امام نے اپنے غلام سے کہا پیسے لے لو، پیسے لے لو۔ اب امام کے ساتھ تو غلام چلتے تھے، وہ پیسے لے لو، اسے پیسے لے لیے۔ جب جو ہے دروازے مسجد میں پہنچے تو غلام ہے، اس نے فوراً امام کی چوتی امام کے حوالے کی۔ امام نے کہا یہ 2 لاکھ تمہارا۔ تو جب پورے مسجد میں ایک ہنگامہ مچ گیا کہ 2 لاکھ درہم امام حسن نے جوتی سیدھی کرنے والے کو دے دی۔ اب امیر شام کو تو بہت برا لگا کہ میں تو اپنی، یہ تو اتنے بڑے کہ جوتی سیدھا کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا تمہیں یہی تو پتہ نہیں ہے، تم دوسروں کو مال بانٹ کے سخی کہلانا چاہتے ہو، ہم اپنا مال بانٹ کے سخی کہلاتے ہیں، تمہارے اندر یہ کمی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ مجھے ان کی عزت کم کرنا ہے، اپنی عزت بڑھانا، یہ ایک مومن کے لیے تصور نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن کبھی بھی اس کے دماغ میں بھی نہیں آتا کہ میں اپنی عزت بلند کرنے کے لیے کسی کو نیچا کروں، لیکن ہوتا یہی ہے دنیا میں۔ آپ اگر دیکھ لیجئے نئے نئے پیسے والے کسی کو دیکھیے گا، کوئی بھی دیکھیے، اس کا نقشہ بدلنے لگتا ہے۔ ادھر پیسے آئے تو نقشہ بدل۔ اچھا، میں ایک دن ایڈورٹائز دیکھ رہا تھا، سر وہ دنیا والے بناتے ہیں، تو ایک بچہ پڑھائی کرنے کے لیے انجینئرنگ گیا تو دیکھا اس کا گھر ایسا ہے، جیسے ہی اس میں پہنچا تو اس کے گھر بدل گیا، چھت بدل گئی، ٹی وی بدل گیا، یہ بدل گیا۔ وہ یہ ایک سچائی ہے ادھر۔ تو اب جب بلندی کی طرف جاتا ہے آدمی، تو بلندی کی طرف جانے کے باوجود یہ سمجھنا کہ میں ایک خاکی انسان ہوں، میری حیثیت سوائے خاک کے کوئی اور نہیں، یہ بہت بڑا ہنر ہے۔ کوئی بھی ہو، بہت بڑا ہنر ہے کہ اس کو پیسے کا غرور نہ ہو۔
ظاہر سی بات ہے کہ جب امام نے ایسا کر دیا تو اب ان کو اس طرح شرمندہ ہو گئے کہ ہم تو آئے تھے یہاں کچھ اور کرنے کے لیے. اب میں جو امام سجاد کہہ رہے ہیں، دیکھیے دنیا میں اسی طرح کا ایک مثال لیتا ہوں، تاریخی ہے یہ. آقا بروجردی جب آپ نے، میں نے بہت زمانہ ان کا نہیں دیکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہو، ان کی مرجعیت کا زمانہ. وہ مرجع علی الاطلاق تھے، ساری دنیا میں ان کی مرجع تھی. ان کے وہ شاہ کے زمانے میں تھے، شاہ پہلوی کے زمانے، ایران کے شاہ کے زمانے میں تھے. ان کا وہ آیا مقلد بن گیا، تو وہ ہے کیا گورنر کسی شہر کا. آیا آغا میں آپ کی تقلید کرتا ہوں، اب بتائیے میں نوکری کروں یا چھوڑ دوں، کیونکہ یہ شاہ ظالم ہے، میں اس کا گورنر بنوں یا نہ بنوں. اب آپ کی تقلید کرتا ہوں تو بتائیے. تو جناب انہوں نے جناب جو ہے نے چند شرطوں کے ساتھ کہا یہ چند شرطیں ہیں، اس کے ساتھ تمہارے نوکری کرنا الاؤڈ ہوگا. اس سے پڑھا کہا یہ کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اب جو ہے گورنری تھی پہلے، اب وہ کام کرنا شروع کر دیا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ کیا ہے، ایک شہر کے گورنر تھے، 2 شہر کے بن گئے، 2 شہر کے تھے 3 شہر کو بنا دیے گئے، تو ان کا ترقی. اب ایک دن آئے اور کہا آغا سے کہ آغا ایک پریشانی ہے. صحیفہ سجادیہ میں دعا پڑھ رہا تھا، میں ایک جملے پہ آیا ہوں، یہ جملہ جو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں جتنا میرا رتبہ بلند ہو اتنا میں اپنے نفس کے اندر ذلیل بن جاؤں. اے اللہ مجھے اس طرح کی چیز عطا کر. انہوں نے کہا کہ اب وہ گورنر صاحب نے کہا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں امام کیا کہنا چاہتے ہیں، امام کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ مجھے سمجھائیے اب تاکہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر سکوں. تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. لے گئے اور بٹھایا. کیا یہ میز اور کرسی تمہاری ہے نا؟ گورنر تھے تو کیا کرتے تھے، گورنر تھے تو کیا کرتے تھے. تو اسے کہا بھائی دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے، میں گورنر جب تھا کوئی اپلیکیشن لیا ہے لے لیتا تھا اور کہتا تھا بھائی دیکھو اگر میری طاقت ہوئی تو میں کروں گا، ٹھیک ہے. اگر بہت ساری میری طاقت نہیں ہے میں بھلے گورنر ہوں، لیکن تم کہو مثلا یہ فلاں وہ بلڈنگ بنا تو میں نہیں بنا سکتا. آج میرے پاور کے ایک حد. کہا ٹھیک ہے. اب اگر تم گورنر سے تھوڑا اوپر گئے نا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ خالی اس کی کوئی شکایت نہ لے لو، اس کے سامنے کھڑے رہو. کوئی شکایت آئے تو آپ بیٹھو نہیں، اس کی شکایت کھڑے ہو کر سنو. کہا اور اگر بڑھ گئے تو کہا اب میز کے پیچھے کھڑے نہ رہو، باہر نکلو، اس کو آنے والے کو جاؤ دروازے سے استقبال کر کے لے آؤ. کہا اور کہا آگے یہ ہے کہ استقبال کر کے لاؤ، خود کھڑے رہو، اس کو بٹھا دو اور بولو اب کیا تمہاری شکایت ہے. تو اس نے کہا یہ پروٹوکول جو آپ بتا رہے ہیں کہ میرا جتنا بڑا رتبہ ہو میں پہلے کسی کے سامنے کھڑا رہوں، پھر اگر اس کے بعد کھڑا نہیں رہوں میں سے باہر نکلوں، اس کے بعد میں جاؤں استقبال کے لیے، پھر اگر وہ نہیں ہوا تو میں دروازے تک اس کو لینے جاؤں، اور آخر کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھا رہے تم خود کھڑے رہو. اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے فرمایا کہ مشکل ضرور ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ چاہتا میرا کوئی بندہ ہو تو اسی طرح کا ہو. اب تم بتاؤ، تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا نا، میں نے تمہیں سمجھا دیا، اب کیا کرو گے. اچھا آپ دیکھو ایگزیکٹلی صلوات پڑھیے محمد والے. ایگزیکٹلی یہی صفت کہاں تھی؟ اماموں کے وہاں تھی. آج میں کتنے واقعہ آپ کو سنا دوں جس میں ائمہ کیا کرتے تھے. امام سجاد کا ایک طریقہ تھا، جب کوئی ان سے مانگنے آتا تھا اس کا ہاتھ چومتے تھے. ہمارے وہاں ہاتھ چومنا ہی منع ہے، ہمارے وہاں آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے ہو کہ ہاتھ چومنے کی بات، پیشانی چومنے کی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن امام سجاد کیا کرتے تھے، کوئی فقیر آیا، کوئی سوال کیا، حاجت روائی کریں گے، اس کا ہاتھ چومیں گے.
آپ اور میں کر سکتے ہیں؟ ایک فقیر کو چند روپے دیں، اس کا ہاتھ بھی چومیں۔ پوچھتے تھے لوگ، کیا مولا یہ ایسا آپ کرتے ہو، خیریت تو ہے؟ فرمائیے اس کا ہاتھ نہیں ہے، یہ خدا نے ہاتھ بھیجا ہے جس کو اللہ کی نسبت سے چومتا ہوں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں وہ صفت کر سکوں جو اللہ کی ہے۔ کتنا انسان کو اپنے اندر ذلیل ہونا پڑے گا۔ میں واقعی اگر میں اپنے آپ کو مسئلہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو کتنا جھکانا پڑے گا کہ ایک غریب جس کا شاید ہاتھ بھی صاف نہ ہو، جس کے کپڑے صحیح نہ ہو، جس کی ہے نا، کر سکتا ہوں؟ دیکھیے یہ بہت دشوار کام ہے۔ آج میری اور آپ کی سوسائٹی جو بن گئی ہے نا، اس طرح کی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اللہ اگر میرے اندر جو ہے جب ایمان بڑھے تو میرے اندر یہ طاقت بھی بڑھے، میرا نفس اتنا ذلیل ہو۔ ایک مثال اس کی آپ دیکھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے وہ ایک عالم بھی گزرے ہیں، وہ جو ہے بہت میں ان کا اس بات سے بہت ان کے بارے احترام میری نگاہوں میں ہے، اور آج بھی کئی سو سال نہیں کہہ سکتے، اب 50 سال پہلے کہیے کہ تقریباً انتقال ہو گیا، مدرس افغانی، ٹھیک ہے۔ امام خمینی کہتے تھے کہ یہ حوضے کی ماں ہے۔ امام خمینی جیسے بڑے عالم، یہ امام نے کہا کہ کسی نے پوچھا مدرس افغانی بہت چھوٹے سے قد کے تھے اور بڑے صلاحیت والے، پوچھا کہ وہ پیسے لیتے ہیں پڑھانے کے لیے، تو بولے وہ اس حوضے کی ماں ہے، تم جان لو۔ تو اگر مدرس افغانی سے کسی نے پوچھا کہ امام خمینی نے تو آپ کو ماں بنا دیا حوضے کے لیے، تو کہا ظاہر سی بات ہے باپ وہ ہے نا تو میں ماں بنوں گا۔ لیکن ان کی طاقت آپ دیکھو کتنی تھی، کیسی عجیب شے تھی ان کے پاس۔ جب بھی کوئی بچہ روڈ پر بھی ان سے سوال کر لیتا تھا، کہتے آؤ ادھر بیٹھ روڈ کے کنارے، تجھے سمجھاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اسی زمین پر بیٹھ کر اس بچے کو اسی وقت پڑھا کر کہتے سمجھ گئے، جب کہتے تھا ہاں تو اٹھ کے چلے جاتے۔ آج ایک اتنا بڑا استاد ہو اور اتنا ڈاؤن ہو، کوئی عام سا بھی بچہ آ کر پوچھا کوئی مسئلہ کی استاد یہ سمجھ میں نہیں آیا، جہاں رہتے تھے وہیں بیٹھ جاتے، کہتے آؤ تجھے سمجھا دیتا ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آج ہمارے وہاں کیا ہے، آج بہت ساری چیزیں آپ خالی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، تھوڑی سی چیز میں انسان کا غرور اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ جہاں 4 آدمی سلام کرنے والے ہوئے نا، وہاں انسان کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ دعا کرے، اور دعا ہی نہ کرے، عملاً بھی کوشش کرے کہ اللہ جب رتبہ دے دے۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پورے خاندان میں بڑا نامور ہو گیا، بڑا عہدہ مل گیا، اب پورے گھر والے خاندان والے اس کو سلام کرتے، دماغ خراب نہیں ہوگا؟ خراب ہوگا۔ ایسے میں انسان اللہ سے کہے کہ اللہ یہ جو چیز ہے مجھے اس کے شر سے بچا، ورنہ کیا ہوگا، میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، میرا ایمان چلا جائے گا مجھ سے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہمیشہ واقعی انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جب اللہ ترقی دے تو کیا کرے، انسان کو اس کے نفس کے آگے حقیر بنا دے، تاکہ وہ کبھی غرور میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے حدیث شروع نہیں کی تھی کہ آپ کو 2-4 حدیثیں سناتا ہوں، دیکھو اس بارے میں امام ہمارے کیا فرماتے تھے۔ فرماتے تھے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ فرمایا کسی انسان کی ویلو دیکھنا ہے نا، فی تصاریف الاحوال یعرف جواہر الرجال، کہتے تھے اگر کسی ہیرے کو پہچاننا ہے، مردوں میں ہیروں کو پہچانا ہے تو کیا کرو، کہتے زمانے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھو، جب چڑھ رہا ہے تو کیسا ہے، جب اتر رہا ہے تو اللہ کی پناہ ہے، وہ اور بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے میں نے ایک جگہ دیکھا کہ اگر واقعی ایک آدمی چڑھ رہا ہے تو ایک پریشانی تکبر آنے والی ہے، لیکن اگر نیچے آ رہا ہے نا تو ایک پریشانی نہیں ہے، 50 پریشانی ہے، کفر کی طرف جا سکتا ہے۔
یہ غصب کی طرف جا سکتا ہے، یہ جھوٹا بن سکتا ہے، یہ تہمت لگانا شروع کر دے گا، یہ غصب کرنا شروع. ایسے وقت میں کیا کرے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے ایسی حالت میں انسان ہیرا ہے پتہ چلتا ہے. اسی لیے کہتے تھے کہ اگر اس طرح کے حالات کا شکار ہو، تم ڈاؤن فال ہونے لگو، تو تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ روز تمہارے صبر میں اضافہ کرے تاکہ تم اپنے آپ کو سنبھالے رکھو. آج دیکھیں کتنی یہ بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں. یونس بڑے چہتے تھے امام کے. بصرہ میں امام کے وکیل ایک یونس تھے، ٹھیک ہے، یونس ابن عبد الرحمن. کئی اماموں کا زمانہ نہیں. آخری عمر میں ان کو سفید داغ ہو گیا. اب دیکھیے لوگ تو زبان تو جانتے ہیں لوگوں کی زبان کیسی ہے. شروع ہو گئے لوگوں نے الزام لگانا، بہت پیسہ کھا لیا ہے امام کا اس نے، یہ خمس کھانے کا نتیجہ ہے. یہ آدمی اب ایک دم آج تاریخ کہتی بوکھلا گیا. اتنا بڑا وکیل تھے یہ، ایک دم بوکھلا گیا. سوچا کیا کروں؟ بولا ایک ہی راستہ ہے، امام کے پاس بھاگ کے جاؤں، وہیں سے کوئی راستہ مل سکتا ہے. وہ آدمی بصرہ سے مدینے آیا تو اتنا جو ہے امام نے دیکھا کہ اس کی جو ہے دل، اس کا وجود اتنا ٹوٹا ہوا ہے. مولا دیکھ رہے ہو یہ سفید داغ ہو گیا ہے، دوسرے لوگوں کی تانے سن سن کے میرے آقا اب مجھ سے کچھ کام نہیں ہو سکے. اب میرے پاس ایک ہی راستہ، میں گھر میں چپکے سے بیٹھا رہا ہوں، باہر نکلنا چھوڑ دو، ملنا جلنا کسی سے، آنا جانا. ہم نے دیکھا تو یہ تو ٹوٹ گیا ہے، اس حد تک اس کے اندر جو ہے بریک ڈاؤن ہو گیا ہے کہ اصل کہتا آپ گھر سے باہر نکلنا، کسی سے ملنا جلنا نہیں. امام نے فرمایا کیوں ایسا؟ کمالا دیکھ رہے ہو یہ اور دوسروں کے تانے، کیا کیا کہہ رہے ہیں مجھے، یہ نشانی ہے تمہاری بیماری ہے، وہ فلاں چیز کے لیے. امام نے اس کو ایک مثال دی. دیکھیے امام کو کتنی آسانی سے اس کو اس بریک ڈاؤن سے باہر نکالنا ہے امام کو، کہ بھئی ڈاؤن فال ہے تو اب اس کو باہر نکالنا. امام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے قرآن میں جس مومن طاق کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، مومن طاق کے بارے میں جو قرآن میں بات کی ہے تمہیں پتہ ہے؟ ہاں بولا وہ پڑھا ہے میں نے. کہا ان کے 6 انگلی تھی، اور جو انگلی عیب دار تھی اسی سے اشارہ کر کے تبلیغ کرتے تھے. اللہ کا بیان، اے لوگو اتبعوا المرسلین، کہتے اسی انگلی سے اشارہ کر کے کہتے تھے اے لوگو اور نبیوں کے ساتھ رہو، یہ فرعون کے ساتھ نہ رہو. تو پتہ ہے اس نے کیا 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 ہے؟ امام نے یونس کے سامنے یہ اور باتیں مومن طاق کے بارے میں بات کی، بتایا مومن طاق، مومن طاق، مومن طاق. اور تم اتنے سے داغ سے ڈر گئے، جاؤ اسی داغ کے ساتھ ان کے سامنے جاؤ اور کہو مولا امام صادق ہمارے یہ کہتے ہیں. جاؤ، یہ ہرگز نہیں کرنا گھر میں بیٹھ جاؤں، جاؤ اسی صورت کے ساتھ جاؤ، یہ تمہارا ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں یہ بلا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہے ایکسیپٹ کرو تو، اور تم اسی کے ساتھ جاؤ. اب دیکھو ایک بریک ڈاؤن ہوتے ہوئے انسان کو امام کو باہر نکالنا ہے تو کیا کیا؟ امام نے مثال پیش کر کے ان کو سمجھایا، کہا جاؤ اب یہی واپس کام کرو، کسی کی بات کو دھیان میں نہ. لوگ تو کہنے ہی والے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کہیں گے ہی. تمہارا کام یہ نہیں کہ ان کی باتوں پہ دھیان دو، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے جو مشن اللہ نے تمہیں دیا وہ پورا کرو، جو تمہاری ڈیوٹی ہے وہ پوری کرو. میں نے کل کہا تھا، ہم دیکھیے ہمارے وہاں بھی لوگ بڑی آسانی سے کیا کہتے کیا ہو گیا ان کو، کہتے یہ جو ہے اب وہ اس پریشانی میں چلے گئے، کیا ہو گیا؟ ڈپریشن میں ہے. اب ڈپریشن میں ہے تو کیا ہو رہا؟ اب کچھ کام نہیں کریں گے. بھائی ڈپریشن آپ نے حاوی کر لیا، ڈپریشن کوئی اوپر سے آنے والی چیز نہیں، آپ نے اپنے وجود میں خود یہ کام کر لیا ہے. اسی لیے دعا کرے واقع کہ اللہ جب ہمیں نیچے کی طرف لا رہا ہو تو ڈھیر سارا صبر اڑیل دے،
اور اگر جو ہے اوپر کی طرف لے جا رہا ہے تو ڈھیر ساری اپنے اندر ذلت عطا کرتا تاکہ کسی کے سامنے غرور نہ کرو. ٹھیک ہے, میں نے آج اتنی بات کی ہے, انشاءاللہ ہم کل مزید ہماری گفتگو ہوگی کہ آپ دیکھیں امام حقیقت میں ایک مومن کو کس بلندی پر دیکھنا چاہتے تھے. اسی لیے تو ہے کربلا جب سجائی امام نے تو ایک بات کا دھیان رکھا, جانتے ہیں کیا, ایسے بلند ہمت لوگوں کو, کمال والوں کو لے کر آئے جن کو اپنی پرواہ نہیں تھی, امام کی پرواہ تھی. امام تو چھوڑ دیجئے, عجب جملہ ہے تاریخ کا کہ کچھ صحابیوں میں غریب تھے. یقینی بات ہے, کوئی اونچا نیچا تو ہو ہی سکتا ہے, ایسا تو ہے نہیں کہ مثلا اب ایک مثال, زہیر تو قبیلے کے سردار ہے لیکن دوسرا تو نہیں ہے نا قبیلے کا سردار, تو ان کے درمیان تو فرق پایا جاتا ہے. لیکن آپ ان سب کے باوجود ان میں اس طرح کی چیز پائی نہیں جاتی کہ بھئی وہ تو ایک غلام ہے, تو غلام تھوڑی ہمارے برابر ہی کر سکتے, جبکہ عربوں میں تو بڑی یہ تعصب تھا, آج بھی ہے. لیکن اس سمے امام حسین نے جن کو جمع کیا ان میں اس طرح کی کوئی چیز اصلا دور دور تک نہیں تھی. آپ اندازہ کر لیں, اسی طرح روایت کا یہ جملہ ہے کہ جب زہیر قین خود جب مقتل میں آئے اور امام کی طرف سے لڑتے لڑتے گر گئے اور امام حسین کے سرانے پہنچے تو حبیب قریب آئے, کہا زہیر تمہیں پتہ ہے نا تھوڑی دیر کے بعد میں شہید ہو جاؤں, تم شہید ہو رہے ہو میں بھی شہید ہوتا ہوں, یقین کرو کہ تمہارے بعد میری نوبت ہے, میری باری ہے. لیکن اس کے باوجود ایک چیز کی خواہش رکھتا ہوں تم سے, میں جانتا ہوں تم میرے بعد تم چلے جا رہے, تم شہید ہو رہے ہو, اب میں بھی شہید ہو جاؤں گا, لیکن میں تم سے اس کے باوجود ایک خواہش رکھتا ہوں. کہا اے زہیر میں تو خود ہی, اس کے باوجود چاہتے ہو کہ میں تم سے کہوں ہاں میں آپ سے چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ کہتے ایک بار زہیر نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا, کہا زہیر حبیب میں تو اب جا رہا ہوں اس دنیا سے, میری طاقت نہیں کہ امام کے ساتھ کھڑے رہ سکوں, لیکن فرزند زہرا کا خیال رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے مولا پر کوئی آنچ آئے اور تم زندہ رہو. فرمایا کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کہا میری وصیت یہی ہے کہ مولا کا خیال رکھو. آپ اندازہ کرو, یہ انسان آخری وقت میں خواہش پوری کرتے. خواہش بھی کیا ہے؟ خواہش یہ ہے کہ جو جملہ ہے کہتے اتنے میں امام موجود ہے, وہاں حبیب موجود ہے, اتنے میں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ, اس کے کمر میں تلوار ہے, وہ مقتل کی طرف جا رہا ہے. امام کی نظر پڑ گئی تو امام نے کہا بھیا عباس اس بچے کو لے آؤ, دیکھو وہ کہاں جا رہا ہے. بچے کو پکڑ کے لائے, امام اپنی آقا اپنی گود میں اٹھا کر لائے. روایت کا عجب جملہ ہے, جب لائے تو امام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کہا میدان میں جنگ میں جا رہا ہوں مولا. کہا کس لیے؟ کہا مولا آپ تنہا ہو نا, آپ کی طرف سے لڑنے جا رہا ہوں. فرمایا بیٹا تم کس کی اولاد ہو؟ ایک بار اس بچے نے اسی مرحوم زہیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مولا میں انہی کا بیٹا ہوں. کہا بیٹا اگر تیری کا بیٹا ہے تو تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا درد ویسے ہی کافی ہے بیٹا, پلٹ جا. عجب جملہ ہے روایت کا, خیمے سے آواز آئی آقا وہ زہیر کی قربانی تھی, یہ میری قربانی ہے, قبول فرما لیجئے. ارباب عذاب یہ وہ حسین کے جانثار تھے جہاں مائیں اپنے بچوں کو اپنے آقا میں قربان کر رہی تھی. ہائے وہ عورتیں جن پر امام کا سلام ہو, ان صحابیات پر جو کربلا میں اپنے بچوں پہ امام کو قربان کر رہی تھی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون. الہی بحق سہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط به علمک.
ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اپنے نیک بندوں میں قرار فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے مولا، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ، ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے گھر ہے بے گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے میرے اللہ، جو کسی اور مصیبت میں گرفتار ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، شیعان علیم پر اپنا لطف و کرم نازل فرما، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگو فرما۔ اے اللہ، ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خشنود فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس دنیا میں نور آل محمد، محبت آل محمد، اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔